السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 24 ستمبر 2024 منگل کا دن ہے۔ رات کے 9:45 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی خبر سنیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں، اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ گستاخ رسول رام گری مہاراج کا قافیہ تنگ، ریاست میں 67 مقدمے درج، گواہوں کے بیانات قلم بند۔ ممبئی ہائی کورٹ نے باندرا کرلا کمپلیکس سائبر پولیس اسٹیشن میں سینئر پولیس افسران کی نگرانی میں مقدمات درج کرنے کی ہدایت دی۔ بامبے ہائی کورٹ نے حال ہی میں ناسک کے سندر پولیس اسٹیشن کے ساتھ ساتھ BKC میں سائبر سیل پولیس کو ایک حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے، جس میں ناسک میں اسلام اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبینہ توہین آمیز تبصروں پر مشتمل قابل اعتراض مواد کو ہٹانے کے لیے اب تک کیے گئے اقدامات کا خاکہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مہند رام گری، ایک ہندو پجاری، نے ناسک ضلع کے سندر تعلقہ کے گاؤں شاہ پنچالے میں ایک حالیہ مذہبی تقریب کے دوران اسلام اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز تبصرے کیے، اور اس کی تقریر کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ 19 ستمبر کو جسٹس ریوتی موہتے ڈیرے اور پرتھوی راج کے چوہان کی بچ نے مسلم کمیونٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی ویڈیو نشر کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ تعزیرات ہند IPC کی دفعہ 66A اور 67A کے تحت مذہبی رہنما کے خلاف کارروائی اور FIR درج کرنے کی درخواست کی سماعت کی۔ اس ماہ کے شروع میں بینچ نے ریاستی پولیس سے کہا تھا کہ رام گری مہاراج کے خلاف باندرا کرلا کمپلیکس کے سائبر پولیس اسٹیشن میں سینئر پولیس افسران کی نگرانی میں مقدمات درج کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ جمعرات کو سینئر پولیس اسٹیشن کے ایک پولیس افسر نے بتایا کہ ناسک دیہی، امراوتی سٹی، احمد نگر، چندرپور تھانے، ناسک دیہی، جلگاؤں، پربھنی، بلڈانا، بیڑ، ممبئی، پال گھر وغیرہ سمیت دیگر تھانوں میں اب تک 67 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے ویب سائٹ سے قابل اعتراض مواد ہٹانے کے لیے تمام اقدامات کیے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کیس میں گواہوں کو نوٹس جاری کرنے کے بعد گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے سندر پولیس اور سائبر پولیس کو حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت کے 3 ہفتوں کے اندر جواب دیا جائے اور اب تک کیے گئے اقدامات کی تفصیلات بھی فراہم کی جائے۔ اس کیس کی اگلی سماعت 17 اکتوبر کو ہوگی۔ وہیں دوسری جانب بنگلور فریج سے خاتون کی لاش ملنے سے سنسنی، 29 سالہ خاتون کا قتل ہنوز معمہ، تحقیقات جاری، فارنسک رپورٹ کا انتظار۔ سنیچر کے روز ایک 29 سالہ خاتون کی مسخ شدہ لاش بنگلور کے گھر کے فریج سے برآمد ہونے کے بعد سنسنی پھیل گئی۔ واضح رہے کہ مقتولہ کی اس کے شوہر سے علیحدگی ہو چکی تھی۔ مقتولہ کے سابق شوہر کے مطابق اسے اتراکھنڈ کے ایک حجام پر شبہ ہے جسے وہ جانتی تھی۔ باخبر ذرائع کے مطابق خاتون مہالکشمی کی کیڑے زدہ لاش اس کی ماں اور بڑی بہن کو اس کے وائی لکاوال کے گھر سے ملی، جس سے پورے شہر میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ مہالکشمی اور داس کی شادی 5 سال قبل ہوئی تھی اور ان کی ایک 4 سال کی بیٹی ہے۔ اکتوبر 2023 میں مہالکشمی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور وائی لیکاول میں اکیلے رہنے لگی۔ لڑکی اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے سابق شوہر ہیمنت داس نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ اس قتل کے پیچھے ان کا کوئی جاننے والا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے ساتھ اس کا معشوقہ تھا، جو بنگلور میں رہتا تھا اور ایک حجام کی دکان پر کام کرتا تھا۔ مجھے اس بارے میں پچھلے سال اپریل مئی میں معلوم ہوا۔ 9-10 مہینے ہو چکے ہیں جب میں نے یہ معلوم کرنا بند کر دیا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ داس جونی لیمنگلا میں ایک موبائل ایکسسریز کی دکان چلاتا ہے اور اپنی 4 سالہ بیٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مہالکشمی نے کچھ عرصے قبل اس شخص کے بلیک میل کرنے کے معاملے میں پولیس میں شکایت درج کروائی تھی۔ وہ بیٹی کو دیکھنے کے لیے مہینے میں ایک بار میری دکان پر آتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بچی 4 ماہ تک اس کے پاس رہی، پھر میں نے بچے کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ مہالکشمی نے میرے جانے سے پہلے تقریباً 9 ماہ قبل نیلمنگلا پولیس اسٹیشن میں میرے خلاف شکایت درج کروائی تھی۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس سینٹرل شیکھر ایچ ٹیکناور نے کہا کہ تفتیش ابھی جاری ہے، اب تک ایسا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہم تمام زاویوں سے تحقیقات کر رہے ہیں اور اگر کوئی پیش رفت ہوئی تو اپڈیٹ کریں گے۔ براہ کرم جھوٹی خبروں پر یقین نہ کریں۔ پولیس پوسٹ مارٹم اور فارنسک تحقیقاتی رپورٹ کا انتظار کر رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ قتل کب کیا گیا۔ جرم کی نوعیت کی وجہ سے ہمارے تفتیش کاروں کو بھی وقت درکار ہوگا، لیکن ہم اس معاملے کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے پراعتماد ہیں۔ وہیں دوسری جانب جامعہ عقل کنواں کے طلباء کو قرآن کی برکت سے عمرے کی سعادت۔ جن طلباء نے 100 دنوں میں حفظ قرآن مکمل کیا اور جنہوں نے مقابلے میں کامیابی حاصل کی، انہیں عمرے پر بھیجا گیا۔
معروف دینی اور علمی ادارہ جامعہ کلکنواں کی طرف سے ان طلباء کو جنہوں نے 100 دنوں میں حفظ قرآن مکمل کیا عمرے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے ساتھ قرآن کریم سے متعلق مقابلوں میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو بھی اس روحانی سفر کے لیے پروانہ مرحمت کیا گیا ہے۔ اطلاع کے مطابق جامعہ کلکنواں نے اعلان کیا تھا کہ ادارے کی جانب سے منعقدہ آل انڈیا مسابقۃ القرآن کریم میں ممتاز مقام حاصل کرنے والوں کے علاوہ جامعہ کے خصوصی شعبے صغار حفاظ کے وہ طلباء جنہوں نے 100 دن میں تکمیل حفظ کیا ہے انہیں ان کے اساتذہ کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ حسب وعدہ پیر 23 ستمبر 2024 کو ان تمام کو ممبئی ایئرپورٹ سے اس عظیم سفر پر روانہ کیا گیا۔ جامعہ کے رئیس مولانا غلام محمد وستانوی نے کہا کہ کتاب اللہ اور بیت اللہ میں بڑی مناسبت ہے، جسے بیت اللہ جانا ہے وہ اسباب کی فکر نہ کرے، کتاب اللہ سے رشتہ جوڑے، اللہ بیت اللہ پہنچا دے گا۔ ان طلباء کو کچھ اس طرح یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ گزشتہ سال منعقد کیے گئے آل انڈیا مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے والے ہندوستان بھر سے 15 طلباء اور 100 دن کے اندر کلام پاک حفظ کرنے والے 4 طلباء اور ان کے 3 اساتذہ، اسی طرح طلباء کی رہبری کے لیے جامعہ کے 2 موقر اساتذہ، صدر شعبہ حفظ مفتی طاہر اور مقابلے کی نظامت کرنے والے مفتی مجاہد صاحب کو خاص طور سے مسائل وغیرہ کی رہنمائی کے لیے جانشین رئیس جامعہ مولانا حذیفہ وستانوی نے عمرہ کے لیے اپنی دعاؤں اور نصیحتوں کے ساتھ روانہ کیا۔ ان طلباء کو اقبال بھائی وسیع والا کی فیملی نے بطور انعام ممبئی میں مدعو کیا ہے۔ مولانا یحییٰ اور مولانا عمران نندورباری نے طلباء کو ایئرپورٹ تک پہنچایا اور انہیں دعائیں دی کہ ان کا یہ سفر بعافیت تکمیل تک پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔